نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا جنت میں داخلے سے پہلے ہر جنتی کا ایک خاص آپریشن ہوگا؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت 43 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا۔ اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کا کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ دکھ تکلیف نہیں ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا، اور فلاں جو مجھ سے لڑا تھا، اور فلاں جس نے مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی ان عظیم ترین نعمتوں میں میرے ساتھ شریک ہے۔ یعنی انسان کو ہر طرح کی آپس کی نفرتوں، رنجشوں، بغض اور کینہ جیسی تمام بیماریوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت اس بات پر نہ بھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے جس پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر و احسان مندی میں مصروف ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم کس لائق تھے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جتائے گا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلہ میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ تمہاری نیک کوششوں کا نتیجہ اور پھل ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ پاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، الہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جس میں کبھی کمی نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہمارے سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، جانوروں کے حلال و حرام کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔